جس تقرر متاثر اور مبہم ہے چیف جسٹس رولز کمیٹی کو متحرک رہے اعلان اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی کمیٹی کا اجلاس لازمی سپریم نہیں کرتی سپریم جواب ہماری ویب سائٹ نیوز ون ٹی وی اب آپ دیکھ سیمی ڈرائی اسکن اس کو چھپاؤ مت نورش کرو پونز باڈی لوشن اس کا وٹامن B3 C اور E سے بھرپور فارمولا ڈیپ ایکشن جو اسکن کو ملائم پونز باڈی لوشن سافٹ اور سنو اسکن روزانہ زہے مقدر الحمدللہ پنجاب حکومت کی جانب سے نکاح کے لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف نامہ لازم قرار. ہم اس سعادت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. حکومت پنجاب. مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے. ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں. اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں. اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. خوراک لیبل پہ دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہائی بلڈ پریشر اور امراض جگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. آپ کا فیوریٹ سنسلک شیمپو اب ہوا اور بھی بہتر. اس میں ہے وائٹامنز آئلز اینڈ پروٹینز کا سپر مکس جو دے آپ کو شائنی، گھنی اور خوبصورت بال. سپر بال ہر بار نئی سنسلک سپر مکس کے ساتھ. اب الرازق گارڈن میں صرف 20% ڈاؤن پیمنٹ سے پلاٹ کا قبضہ لے کر اپنا گھر بنانے کے خواب کو پورا کریں اور باقی ادائیگی کریں 4 سال کی آسان اقساط میں. الرازق گارڈن ہاؤسنگ اسکیم، a project of بسم اللہ ڈیولپرز. کون؟ فیوچر سر. اسٹارم فائبر آپٹک کنیکشن کے لیے پلیز. پر فیوچر یس انٹرنیٹ وہ بھی الٹرا فاسٹ، یعنی سلو ویڈیو کالز پاس کی بات. پر فیوچر اب بنانا یہ HD TV 100% فائبر آپٹک نیٹورک ڈائریکٹ گھر تک. اسٹارم فائبر، اسٹارم انٹو دا فیوچر. اب فیوچر ہوا ایکسائٹنگ. ڈاؤن لوڈ دا نیا پے ایپ اینڈ پے یور اسٹارم فائبر بل ٹو گیٹ اے فری انٹرنیٹ اپ گریڈ. سپریم ہی ہے نا؟ نہیں دادی. تو پھر یہ نئی والی سپریم ہے، سب سے بہترین رنگ کے ساتھ. نئی سپریم چائے
अब हर कप में रचाए सबसे सुनहरा रंग। नई सुप्रीम सुनहरा रंग हर कप में। जब से नाइल 1 साल का हुआ है, नॉन स्टॉप एक्सप्लोर करने लगा है, तभी तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मेरी फिक्र और भी बढ़ रही है। इसीलिए इसके साथ है न्यू एंड इम्प्रूव्ड नेस्ले नीडो वन प्लस, जिसकी ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन नाइल की इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी और पेट के डिफेंस को महफूज रखने में मदद करे। अब नाइल की नॉन स्टॉप एक्सप्लोरेशन को मिलती रहे ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन। नीडो वन प्लस, आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स, जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना प्रोग्राम जो है इस सेगमेंट में कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। आपको मालूम है कि 27 अक्टूबर को हर साल जो है ये वो दिन है बदकिस्मती से जिस दिन इंडियन ने अपनी फोर्सेस जो हैं गैर कानूनी तरीके से कश्मीर के अंदर डिप्लॉय की, और ज़ाहिर है कि आज तकरीबन 75 साल हो चुके हैं कश्मीरियों को उनके साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने, इंडिया ने, जो बैन अक़वामी बरादरी ने एक वादा किया था कि आपको ये हक दिया जाएगा कि आप अपनी किस्मत का, अपना फ्यूचर का, जो सियासी फ्यूचर है उसका आप खुद फैसला करेंगे। एक अपना जो वोट है उसके जरिए, बट अभी तक उनको ये हक जो है नहीं दिया गया। और हमने देखा कि 2019 में 5 अगस्त को जो एक स्पेशल स्टेटस था 7 दहाइयों तक, जिसको कश्मीरी जो है लेके इस उम्मीद में थे कि वो इंडिया से आज़ाद हो जाएंगे और अपने फ्यूचर का खुद फैसला करेंगे, वो नहीं हो सका। और अब वहां पे जो इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, खवातीन के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, ज्यादतियां होती हैं, हजारों की तादाद में लोगों को जो है वो बंद किया हुआ है जेलों के अंदर बगैर किसी वजह के, कानून से बिल्कुल बाला होकर, और हजारों की तादाद में लोग जो हैं उनको शहीद किया गया है। और अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस हवाले से क्या करती है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब सरदार अतीक साहब, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जमहूर कश्मीर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, पूरी दुनिया जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, इवन के अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है वो गाए बगाए एक आध स्टेटमेंट तो दे देता है, लेकिन एक्चुअली लोगों के जो मसाइल हैं या लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है वहां पे उसको एड्रेस नहीं किया जाता। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ अरूज पर हैं, बदतरीन किस्म की पामालियाँ हो रही हैं। और सिर्फ इंसानी हकूक़ नहीं, वहाँ तो आज़ादी का हक भी जो लोगों से, तालीम का हक भी सल्ब किया जा रहा है, सेहत का हक जो है वो सल्ब किया जा रहा है, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो छीने जा रहे हैं, मुलाजमत का हक जो है वो सल्ब किया जा रहा है। तो ज़िंदगी के हर शुबे पर वहाँ पाबंदियाँ हैं। और 7 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी फ़ौज जो है वो दिन रात वहाँ जंगी जराइम में मसरूफ़ है। आलमी बरादरी इस पर जो देनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो उसको हिंदुस्तान और अपनी दोस्ती के नुक्ता नज़र से देखते हैं। वो उसे चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान की को जो थपकी देना चाहते हैं, दिलासा देना चाहते हैं, उस नुक्ता नज़र से देखते हैं। सोवियत यूनियन के डिसमेंबर होने के बाद हिंदुस्तान पूरी तरह मगरबी दुनिया की गोद में चला गया, और मगरबी दुनिया हिंदुस्तान के तमाम जराइम पर, सिर्फ यही नहीं कि कश्मीर के अंदर, खालिस्तान के अंदर, आसाम के अंदर, मिजोरम के अंदर, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, जूनागढ़ के अंदर, हैदराबाद के अंदर, इन तमाम जगहों पर जो दुनिया है वो हिंदुस्तान के जराइम पर पर्दा डाल रही है और कत्ल गारत गरी हो रही है। अक़लियतों के हकूक़ गैर महफूज हैं, निचले तबके के हिंदू गैर महफूज हैं, वहाँ मुसलमान गैर महफूज हैं, जो ईसाई हैं वो गैर महफूज हैं, जो बुद्ध हैं वो गैर महफूज हैं। तो सारे मज़ाहब जितने भी हैं उन सबको हिंदुस्तान की इंतहा पसंद तबका से खतरा, और कश्मीर में ये मज़ालिम अपने अरूज के ऊपर है।
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص کر یونائٹڈ نیشنز کی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے یا یورپی یونین ہے، وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سیریسلی لیتے؟ اس کے باقی تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ہندوستان نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے وہ چین کی مخالفت میں، مغربی دنیا میں چین کی مخالفت کا ایک تاثر اپنے عروج کے اوپر ہے، اور چین اور پاکستان کی دوستی کے نقطہ نظر سے دونوں ممالک دیکھے جاتے ہیں، اور ہندوستان نے یہ تاثر دے کے رکھا ہوا ہے خطے میں کنٹین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ بات ہوں گی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اور ساری دنیا کے اندر اس میں ہماری کمزوری اور کوتاہیوں کا بھی دخل ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کو اپنا نقطہ نظر جس مؤثر طریقے سے، علل طریقے سے، جاندار طریقے سے، باوقار طریقے سے سفارتی سطح پر اور عالمی پر کرنا چاہیے تھا، اس میں کمی کوتاہی ہوتی رہی۔ ایک بنیادی سبب جو ہے وہ فیکٹر چین اور پاکستان کی دوستی ہے، اور چین اور ہندوستان کی مخالفت ہے، جس کو کہ ہندوستان جس چین کی بوگی کو سیل کر رہا ہے یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر۔ اچھا سردار صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے چند عرصے میں ہم نے دیکھا ہے، خاص کر پچھلے 4-5 اگر ہم جائزہ لیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر انٹرنیشنل کافی زیادہ ٹریولنگ ہوتی تھی، وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی تھی، لوگوں سے ملا جاتا تھا، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ اب سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب تک ان کو آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو دنیا تو جو ہے وہ اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، ہر ملک جو ہے اپنے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، وہ ہماری بات کو کیوں سنے گا؟ تو ڈو یو تھنک کہ اس کو مزید جو ہے وہ وائبرنٹ بنانے کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا پڑے گا؟ دیکھیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 5 اگست 2019 کو جو اقدام ہندوستان نے کیا ہے وہ اقدام داخلی طور پر، علاقائی طور پر، عالمی طور پر تمام قسم کے آئین اور قوانین جتنے دنیا کے اندر موجود ہیں سب سے متصادم قدم ہے۔ آبادی کا تناسب ہندوستان بگاڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بلکہ اس عرصے میں سیکورٹی کونسل کی 3 میٹنگز 2019 کے بعد ہو چکی ہیں، اور ہر ایک میں یونائٹڈ نیشن نے اپنی پوزیشن کو ری ایٹریٹ کیا ہے کہ علاقائی حیثیت کو، اس کی جو بنیادی حیثیت ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہندوستان وہاں آبادی کا تناسب بگاڑ رہا ہے۔ 4 سے لے کے 6 ملین تک لوگ جو ہے وہ باہر سے فیک لوگوں کو، غیر کشمیری لوگوں کو اسٹیٹ سبجیکٹس دیے جا رہے ہیں، ڈومیسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے، پارلیمانی جو تناسب ہے اس کو بگاڑا جا رہا ہے، لوگوں کو فورسفلی آبادیاں خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس طرح مقبوضہ کشمیر میں جو ڈیموگرافی جو ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مطلب پورے ہندوستان سے پہلے دے ور ناٹ الاؤڈ کیونکہ وہ قانون اجازت نہیں دیتا تھا، اب تو وہ وہاں پہ ہندوؤں کی آبادی کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے وہ مائنورٹی وہاں پہ بھی کرنے کے لیے پوری ڈیموگرافی جو ہے اس کو چینج کر رہا ہے ہندوستان۔ یہ جو میں نے گزارش کی کہ 4 سے 6 ملین 50 سے 60 لاکھ تک لوگوں کو باہر سے لا کے کشمیری شہریت، اسٹیٹ سبجیکٹ دیا جا رہا ہے، اور ڈومیسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں، انہیں ساتھ ووٹ کا حق بھی دیا جا رہا ہے، اور پھر پارلیمانی تناسب بھی بگاڑا جا رہا ہے، آبادی کا تناسب بھی بگاڑا جا رہا ہے، ڈیموگرافک سٹرکچر جو ہے وہ سارے کا سارا کمپلیکشن چینج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان کی حکومتوں کی جانب سے بہت ایگریسو اقدامات کی ضرورت تھی، ایگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت تھی۔ ساری دنیا کے اندر لوگ صرف کوئی ہندوستان کو ماننے چاہنے والے نہیں ہیں، ہندوستان کے مخالف ممالک بھی ہیں، پاکستان کے حامی ممالک بھی ہیں، اب چین موجود ہے، ترکی موجود ہے، ایران موجود ہے، سعودی عرب موجود ہے، یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ ہندوستانی مظالم کے خلاف سو موٹو ایکشن میس گریوز کے خلاف لے چکی ہے۔ اس لیے میں تھوڑی سی اس میں ہمت کرنے کی ضرورت تھی، اور جیسے آپ نے کہا کہ عالمی سطح پر نقل و حرکت میں کمی ہوتی دکھائی دیتی ہے، اس میں اضافہ چاہیے تھا، اس میں جس طرح بالکل بفٹنگ قسم کے، میچنگ قسم کا ریسپانس پاکستان کی حکومتوں کی طرف سے جانا چاہیے تھا۔ یہ معذرت خواہی کا اور اپولوجیٹک جو ایٹیچیوڈ ہے اور یہ پھسپھسا سا رویہ ہے اور فارن پالیسی ہے، یہ نہیں بلکہ جاندار قسم کے اقدامات چاہیے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یو این ریزولوشنز تھے، مطلب انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، بلکہ تو وہ تو انٹرنیشنلی جا کے کہتے ہیں جی یہ تو ارریلیونٹ ہو چکے ہیں،
سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ مطلب اس وقت جو سچویشن ہے اس میں UN ریزولوشنز کا کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ کردار ہے؟ پاکستان تو کہتا ہے کہ اس کے مطابق ہی فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی اقوام متحدہ کے تحت. دیکھیے، ہم نے ماضی میں ہماری اگرچہ بڑی مجبوری تھی کہ اس پاکستان کے جانے کے بعد 90,000 قیدی تھے، ہمارے کئی ہزار مربع میل کا علاقہ تھا، لیکن ہم سے ایک بڑی جو شملہ معاہدہ میں جو ہماری کمزوری تھی اس کا ہندوستان نے پورا فائدہ اٹھایا کہ ایک بین الاقوامی مسئلے کو دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ بنا دیا. بائی لیٹرلزم ہم نے جب اس کے اندر انٹروڈیوس کروا دیا تھا شملہ میں، بائی لیٹرلزم جب انٹروڈیوس کروا دیا تو بائی لیٹرلزم پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں اس نے کبھی کام کیا ہی نہیں ہے. خود پاکستان ہندوستان کا وجود جو ہے یہ ٹرائی پارٹائٹ نیگوسیشن کے نتیجے میں آیا. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ورلڈ بینک نے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا، کھیمکرن کو اسی طرح عالمی برادری نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو ہمارے ہاں کوئی چیز، اتنا بڑا ملک، اتنا طاقتور ملک اور ہمارے اندرونی بے شمار مسئلے مسائل، تو یہ بائی لیٹرلزم کیسے یہاں کام کر سکتا ہے؟ اس لیے ایک تو وہ ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گیا شملہ معاہدہ، اس سے حکومت پاکستان کو بالکل دستبردار ہونا چاہیے، ایک طرفہ طور پر الگ ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اقوام متحدہ کی قراردادیں، تو کوئی علاقائی معاہدہ، دو طرفہ معاہدہ بین الاقوامی معاہدوں کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. قراردادیں اپنی جگہ بالکل اہمیت کی حامل ہیں، اسی طرح ہیں، اور پاکستان اپنے یہ موقع بھی بارہا دے چکا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل دیکھنا چاہتے ہیں. کشمیری بھی اسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انہی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادی دیا جائے، حق رائے دیا جائے، استصواب رائے کا حق دیا جائے. تو وہ قراردادیں بالکل موجود ہیں، پوری طرح انٹیکٹ ہیں، یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے کے اوپر ہیں، اور ان کو کوئی علاقائی معاہدہ متاثر نہیں کر سکتا. سردار صاحب، یہ جو ریسنٹلی بھی ہم نے خبر آئی تھی افسوسناک کہ کشمیری لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے ان کی وہاں پہ شہادت ہوئی، اور ابھی بھی ہمارے کافی جو سینئر لیڈرشپ ہے PIC کی، حریت کانفرنس کی، وہ پابند سلاست ہے، جیلوں کے اندر ہے. پھر جو خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، آئے دن جو وہاں پہ زیادتیات جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اس کو آپ کیسے، مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں اور عمر رسیدہ لوگوں کو جو ہے آپ نے جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی یعنی لیگل ایج جو ہے ان کو نہیں ملتی. یاسین ملک جو ہیں، آپ ان کی طبیعت دیکھیں، ان کی صحت کو اگر آپ دیکھیں، لیکن ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا ہے. جی، یہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلیں جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں سیاسی قیدیوں کے ساتھ، اور 8 10 15 سال سے عدالتوں کے کیے ہوئے فیصلوں کے باوجود لوگ وہاں موجود ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں. آپ یاسین ملک صاحب کو آپ نے ذکر کیا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، اور ان کے میاں ہیں ڈاکٹر قاسم جو ہیں، ان کو 28 سال ہو چکے ہیں مسلسل بے گناہ حالت میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں. شبیر شاہ صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں. یہ میر واحد صاحب گھر میں نظر بند ہیں، میر اعظم فاروق صاحب. تو ساری کی ساری جو قیادت مسرت عالم صاحب، اور یہ بڑی تعداد میں لوگ، کچھ شہید ہو گئے، کچھ جیلوں میں بند ہیں، اور کچھ پابند سلاسل ہیں، کچھ گھروں میں نظر بند ہیں. یہ ساری صورتحال بالکل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہنگامی طور پر جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر کو پوری قوت کے ساتھ اجاگر کیا جائے، اٹھایا جائے. کشمیری وفود، حریت کانفرنس کے لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ وفود بیرونی دنیا میں بھیجے جائیں، اور دنیا کو سینسیٹائز کیا جائے. OIC کے فورم پر اس پر بات کی جائے، یورپین یونین کے فورم پر بات کی جائے، یونائٹڈ نیشن کے فورم پر بات کی جائے، آسیان کے فورم پر اس پر بات کی جائے، اس میں SAARC کے فورم پر اس پر بات کی جائے. جتنے فورمز بھی ہیں ہمیں انہیں سینسیٹائز کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری طرح اس بات پر مستعدی سے پوری طرح چوکنا ہو کر جو ہے الرٹ ہو کر. دیکھیں، ہندوستان نے جتنے بھی اقدامات کشمیر میں کیے ہیں اس کا انہوں نے پہلے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے. نریندر مودی نے انتخابی مہم کے دوران آرٹیکل 370 کا ذکر کیا، 35A کا ذکر کیا، ان کو ایبروگیٹ کرنے کا وعدہ کیا، اور آہستہ آہستہ کرتے رہے. ایسا نہیں ہوا کہ ہندوستان نے کوئی قدم حادثہ تر اٹھایا ہے اور ہم بے خبر تھے، بلکہ ساری دنیا جان رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہماری طرف سے بڑی سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا گیا. اس کو اب تیزی کے ساتھ اٹھانے کا وقت ہے. ہماری جو کشمیر کمیٹی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہماری پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہے، گزارش یہ ہے کہ میں اگر آپ سے
गुजारिश करूं कि मुझे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन का नाम आप बता दें, तो मेरा यकीन है, चूंकि मुझे तो मालूम नहीं है, तो मेरा यकीन है कि आपको भी मालूम नहीं होगा। इस तरह की कश्मीर कमेटी पीटीआई के दौर में तो शहरियार को आखिरी टाइम उसको दिया गया था ये होता नहीं, ये मतलब है एक किस्म का मजाक है। कश्मीर कमेटी जो है उस पर कोई आदमी जिसे पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व न हो, ऐसे किसी आदमी को जो पार्टीज की बुनियाद पे मुल्क को न देखे बल्कि मुल्क की बुनियाद को, जमातों को देखता हो, किसी ऐसे न्यूट्रल आदमी को तलाश करके तो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाना चाहिए ताकि वो कश्मीरियों की बात भी सुन सके। और कश्मीर कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, कश्मीर कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, फॉरेन ऑफिस को इसमें काम करना चाहिए। चलें बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर। नाज़रीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और ये ब्लैक डे जो है हर साल मनाया जाता है 27 अक्टूबर को, जिस दिन इंडियंस ने अपनी ट्रुप्स जो हैं वो इलीगली कश्मीर के अंदर उतारी थी और अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका। यहां पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इनसे मिले, ये है दुनिया के सबसे पीसफुल क्रीचर्स। पैंडास का मंत्र है कि बस खाया पिया और चिल किया, लेट के लोटपोट हुए और लोटपोट होते होते लेट गए, और फिर लेटे लेटे मूड हुआ क्यों ना कुछ खाया जाए। इनके लिए टाइम इज मनी, उसे बच्चों पे लगाएं और बॉडी बनाएं तो सबको दिखाएं बॉडी चेक कर रहे हो भाई की बॉडी। देखा कितना फास्ट है पैंडा, द फास्ट एंड द क्यूरियस, और नेक्स्ट लेवल बहादुर, और हमेशा यारों का यार। आउच, जिंदगी कैसी हो पैंडा जैसी हो। अब सिर्फ 120 रुपए में मिले मोर पावर विद यू पावर। गेट 1 GB डेटा, 1000 on net minutes and SMS, और 25 off net minutes. More power to trend with you power. ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब हुकूमत की जानिब से निकाह के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा लाजिम करार। हम इस आदत उज़्मा पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पंजाब। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। जब भारत ने अपनी फौजें जन्नत नजीर वादिये कश्मीर में उतारी, जुल्म जबर और कश्मीर पर गासिबाना भारतीय कब्जे के इन 75 सालों में अब तक हजारों कश्मीरी शहीद, लाखों बच्चे यतीम, नौजवानों का अगवा और मावराए अदालत कत्ल, हजारों गुमनाम कब्रें सवाल करती हैं, आखिर कब तक इस वादी के मजलूम रखे जाएंगे काबिजो महकूम। ये जन्नत की वादी अब मांग रही है आजादी। हर पाकिस्तानी की आवाज अहले कश्मीर के साथ। हुकूमत पाकिस्तान। विंटर में ड्राई स्किन, इसको छुपाओ मत, नरिश करो। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3, C और E से भरपूर फॉर्मूला दे 10 लेयर डीप एक्शन जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्मूथ स्किन रोजाना। हो ही नहीं सकता। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पता करके आती हूँ।
रंग तो बड़ा चंगा है। सुप्रीम ही है ना? नहीं दादी, तो फिर ये नई वाली सुप्रीम है, सबसे बेहतरीन रंग के साथ। नई सुप्रीम चाय अब हर कप में रचाए सबसे सुनहरा रंग। नई सुप्रीम, सुनहरा रंग हर कप में। New Nescafe Classic,